کہ یہ جو بھی پارٹی اس ملک میں الیکشن جیتے گی وہ 6 سے 7 مہینے میں ڈیفالٹ ڈکلیئر کرے گی. یہ وہی پاکستان ہے, اور اس میں آپ لوگوں کو, بزنس کمیونٹی کو سب سے بڑا کریڈٹ دیتا ہوں. ہمارا کام تو ہے ہی کہ گورنمنٹ میں ہو کے ریفارمز کرنے, لاز کو اپنا اپڈیٹ کرنا, اپنی پوری ایفرٹ کرنا, لیکن جو اس پہ پریکٹیکل کنٹریبیوشن ہے وہ بزنس کمیونٹی لاتی ہے کسی بھی ملک میں. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ ثابت کر سکتا ہوں پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا کوئی خدشہ نہیں. سنگین مسائل کے باوجود ہم پیرس کلب نہیں جائیں گے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی تقریب سے خطاب, کہا کہ پی ٹی آئی حکومت نے ایس ای سی پر توجہ نہیں دی. سستی سیاست کے لیے پاکستان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور ملک کے ڈیفالٹ کی باتیں کی جا رہی ہیں. لوگوں کو خوف میں مبتلا کر دیا, کوئی ڈالر تو کوئی سونا خرید رہا ہے. سیاسی مقاصد کے لیے ایسی باتیں کرنا درست نہیں ہے. انہوں نے مزید کہا کہ سنگین مسائل ہیں لیکن ہمیں اس کا حل نکالنا ہے. ہمیں کسی کو انتقام کا نشانہ نہیں بنانا, ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے. ثابت کر سکتا ہوں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا اور ہم مدد کے لیے پیرس کلب نہیں جائیں گے. آنے والے چند ماہ میں پاکستان کی پوزیشن واضح ہو جائے گی. میں پاکستان کے ایشوز کو حل کر رہا ہوں. یہ ماضی کا پاکستان نہیں, ملک کیوں ڈیفالٹ کرے گا؟ آپ نے جو کام کیا تو ہم ایک قلیل 3 سال کے عرصے میں اس ملک کو جس کو کہہ رہے تھے کہ مائکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری ہے, یہ تو ڈیفالٹ کرے گا, وہ 3 سال کے قلیل عرصے میں آپ کو میں گریجول نہیں لے کے جاتا. آپ کہاں پہنچ گئے؟ 4.6% سی پی آئی یعنی انفلیشن آپ کی, کنزیومر پرائس انڈیکس 2% فوڈ انفلیشن, 5.25 5.5% پالیسی ریٹ ابھی بات کی ہے عارف صاحب نے کہ وہ ہائی ہے. آپ کا گروتھ جو ہے وہ کراس 6%, اسٹاک مارکیٹ بیسٹ ان ساؤتھ ایشیا, موسٹ اسٹیبل کرنسی ان ساؤتھ ایشیا. ریڈ بلومبرگ 12 دسمبر 2017 it said کہ پاکستان روپی has been most stable currency since 2014 till the recent slide. میں نے 22 نومبر 2017 کو چھوڑا تھا, اور اس کے ساتھ آپ کا ایف ڈی آئی میں بہترین جمپ, اور آپ کی کیپٹل مارکیٹ کیپٹلائزیشن $100 بلین. یہ ابھی فرق صاحب نے بھی بتایا آپ کو نمبر کہ we have reached $30 بلین. Who is to be accounted for کہ جی یہ $70 بلین کا کیوں پاکستان کو نقصان ہوا ہے؟ This is for us to reflect. اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ معیشت پر جو تجربے ہوئے اس کا جواب دہ میں نہیں ہوں. ڈالر کی ہمسایہ ملک کو اسمگلنگ ایک بڑا مسئلہ ہے. ہمیں ڈالر, گندم اور کھاد کی اسمگلنگ کو روکنا ہے. اگلے 6 سے 7 سال میں پاکستان کو $35 ارب کی ضرورت ہوگی. آپ اپنے بزنس پہ جتنی محنت کرتے ہیں اب ان حالات کو بھی سوچا کریں. اب اس کو بھی دیکھیں کہ کیوں پاکستان یہاں پہنچا ہے. پاکستان کو یہاں نہیں پہنچنا چاہیے تھا. پاکستان was predicted to be the 18th economy of the world by 2030. یہ میں نہیں کہہ رہا تھا, یہ پرائس واٹر ہاؤس کوپرز, دا گلوبل اتھارٹی جس کی مانی جاتی ہے, اس کی پروجیکشن تھی. Why we are today reached a stage کہ ہم $1 بلین کے لیے ہم بھاگ رہے ہیں, اور ہم ایک جگہ پہ اپنے آپ کو یعنی تکلیف میں محسوس کر رہے ہیں. سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر جلسے عام سے خطاب. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ کٹ پتلی کے لیے آخری وارننگ ہے. وہ آئے اور پارلیمان میں بیٹھے, نیب اور الیکشن اصلاحات کا حصہ بنے. اس فلسفے کے مطابق چل رہے ہو کہ آپ کو نہیں کھیلنے دیا تو آپ کسی اور کو نہیں کھیلنے دیں گے. اس میں نقصان اگر ہو رہا ہے تو عوام کا نقصان ہو رہا ہے. اگر اس میں ایک نقصان ہو رہا ہے تو آپ کی حرکتوں کی وجہ سے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. آپ کے پاس آخری وارننگ ہے. آئے پارلیمان میں بیٹھو, آئے پارلیمان کا حصہ بنو. You are a stranger to the house. آپ آئے ہاؤس میں آئے, پھر حکومت, پھر سیاسی جماعتوں آپ سے بات کر سکیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ سلیکٹڈ کے خلاف نیب استعمال ہو, نہیں چاہتے کہ یہ جیل میں بند ہو اور سابق خاتون اول بچوں کے ساتھ وہاں چکر لگائے. لہٰذا آخری وارننگ ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں آ کر کام کرے, ورنہ جنہوں نے اپنا کام کرنا ہے اسے نہیں روک سکیں گے. آئے پارلیمان کا حصہ بنے, وہاں اپنا کردار ادا کرے, اور آئے ہم مقابلہ کرتے ہیں الیکشنز. آئے اب ریفارمز کی بات کرے, آئے صاف شفاف الیکشنز کے ریفارمز کے لیے اپنا حصہ ڈالو.
नैब रिफॉर्म का आप अपना हिस्सा डालो। मैं नहीं चाहता हूं कि आपके साथ वही हो। मैं नहीं चाहता हूं कि वो साबिक खातून अव्वल के साथ आपके बच्चे फिरे और आप किसी जेल में बंद हो। मैं नहीं चाहता हूं कि आपके खिलाफ भी नैब इस्तेमाल हो। बिलावल का कहना था कि सिलेक्टेड को व्हाइट हाउस नहीं, बिलावल हाउस की साजिश ने निकाला। अमरीकी सदर ने नहीं, जियानों की जुद्दोजहद ने घर भेजा है। पहली बार किसी वजीर आजम को फौज या अदालत के बजाय पार्लियामान ने घर भेजा है। यही जमहूरियत का इंतखाब है। इस वक्त मुल्क को एक ऐसी फिजा की जरूरत है जिसमें भाईचारा हो, जिसमें मफामत हो, जिसमें नफरतें कम हों, और हर कायद को, हर लीडर को, जिस तरह शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने मफामत की बात की थी, जिस तरह जनाब आसिफ अली जरदारी साहब आज मफामत की बात करते हैं, ये एक पॉलिसी है जिसे लेकर तमाम कायदीन को आगे बढ़ना चाहिए ताकि मुल्क को मुश्किलात से निकाला जा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरकान कौमी असम्बली के इज्तिमाई इस्तीफों पर इसरार कर रही है, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ इस मामले पर साफ इनकारी है। तहरीक इंसाफ के वफ्द ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने भी टका सा जवाब देते हुए कहा कि मुलाकात खुश आइंद है, लेकिन इस्तीफों की तस्दीक अलग अलग ही होगी। तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप आमिर डोगर ने राजा परवेज अशरफ को टेलीफोन पर कहा कि इज्तिमाई इस्तीफों की जगह तहरीक इंसाफ का वफ्द स्पीकर के सामने भेजने का फैसला हुआ है। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक तय पाया है कि स्पीकर की घड़ी खुदा बख्श से वापसी पर PTI वफ्द से मुलाकात होगी। कबल अजीज स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी के खत का जवाब देते हुए कहा था कि अरकान असम्बली को इस्तीफों की तस्दीक जाती हैसियत में पेश होकर अलग अलग ही करना होगी। IMF के साथ मुआहदे करके आप सख्त किस्म के फैसले कर गए कि हमने टैक्स लगाने हैं, हमने मुश्किल फैसले किए हैं और उसकी सजा भी पाई है। लोग हमसे नाराज हुए हैं। हमारे आने के बाद लोगों को रिलीफ नहीं मिल सका। हम रिलीफ के नाम पे आए थे, लेकिन जब आके देखा हालात क्या हैं तो कोई दूसरा रास्ता नहीं था और हमने मुश्किल फैसले करके अपना पॉलिटिकल कैपिटल जाया किया है। कोई जमात ऐसे नहीं करती, कोई सियासतदान ऐसे नहीं करता। ये मुआहदे हमारे नहीं थे, हमसे पहली हुकूमत के थे। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर जमान काहिरा ने कहा है कि इमरान खान ने अमेरिका और सऊदीया से ताल्लुकात खराब किए, जबकि अमेरिका के ताल्लुकात हमारे साथ अच्छे नहीं, मगर हमें इसके आगे झुकना नहीं। सखर में तकरीब से खिताब कहा, क्या इलेक्शन कराने, कानून और आइन बनाने से जमहूरियत आ जाती है? इदारे खड़े करने से, इमारतें बनाने से जमहूरियत नहीं आती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है, इसलिए मुश्किल फैसले करना पड़ेंगे। 9,000 अरब पाकिस्तान की आमदनी और 14,000 अरब पाकिस्तान का खर्चा है। मार्केट 8 बजे बंद करने से 100 अरब रुपए सालाना बचत होती है, मगर मार्केटें बंद करने को कारोबारी हजरात तैयार नहीं, जबकि वर्क लोड कम करने के लिए 20% घर से काम करने की बात की तो तनकीद की गई। शाम को जब बिजली की डिमांड एकदम बढ़ती है तो उस वक्त आपको वो यूनिट चलाने पड़ते हैं जो 60-70 रुपए यूनिट बिजली पैदा करते हैं, पुराने यूनिट। और उस वक्त अगर हम कहते हैं कि जनाब आप 8 बजे या 7 बजे मार्केट बंद कर लें, तो कहते हैं नहीं, सारी दुनिया में मार्केटें जल्दी बंद हो जाती हैं, आदतें तब्दील होंगी ना जी। हमने कहा कि जी और जराए हैं, चले कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव डे पे एक दिन और बढ़ा लेते हैं या 20% स्टाफ अपने घरों से काम करें, उस पर एक तनकीद है। सिर्फ 8 बजे मार्केटें बंद करने से 100 अरब रुपए से सालाना ज्यादा बचत होती है। कमर जमान कायरा का कहना था कि अमेरिका के ताल्लुकात हमारे साथ अच्छे नहीं, मगर हमें इसके आगे झुकना नहीं। इमरान खान ने अमेरिका और सऊदीया से ताल्लुकात खराब किए, आज बिलावल भुट्टो वजीर खारजा बनकर आलमी दुनिया से ताल्लुकात बेहतर बना रहे हैं। आज पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जिस पे पिछली हुकूमत ने हमला किया था, बेसिकली हमारा डिप्लोमेटिक डिबैकल हुआ था और आज हम उसको रिपेयर कर रहे हैं। आज दुनिया के तमाम ममालिक के साथ, याद कीजिए खान साहब सऊदी अरब गए, वहाँ से अच्छा ताल्लुक था, उनके साथ पाकिस्तान के अच्छे मामलात हैं। सऊदी अरब ने इमदाद भी की, जहाज़ भी दिया कि आप जाएं पाकिस्तान का मुकदमा जाके अक़वाम आलम में लड़ें। अमेरिका गए,
وہاں جا کے وہ حرکت کی کہ سعودیوں نے اپنا جہاز بھی بلوا لیا, تلک بھی خراب کر لیا. وہاں ٹرکی کے ساتھ بات کی کہ ملائیشیا میں کانفرنس ہونی چاہیے اور مسلمانوں کو اس پہ کھڑا ہونا چاہیے. واپس آ کے اس کانفرنس سے آپ انحراف کر گئے, ٹرکی کو بھی ناراض کیا, ملائیشیا کو بھی ناراض کیا. حکومت میں بیٹھے تھے, سی پیک کے ذریعے چائنا پاکستان میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رہا تھا. آپ نے چائنا کو ناراض کر دیا, سی پیک کے اوپر مخالفوں کے اوپر پرچے دینے شروع کر دیا, سی پیک کو بیک برنر پہ ڈال دیا, چائنا ناراض ہو گیا. ارے بھائی, امریکہ کا ہمارے ساتھ اچھا تعلق نہیں تھا, آج بھی اچھا تعلق نہیں ہے, بہت اچھے تعلق نہیں ہے. وہ ایک اور جہان کا بندہ کی طاقت ہے, اس کے اپنے مفادات ہیں. لیکن ہمیں خدا واسطے, ہمیں اس کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کوئی گداگری نہیں ہے, ہم کوئی اپنی انا کے اوپر سمجھوتا کرنے والے نہیں ہیں. ہم تو بھٹو صاحب کے فالوور ہیں بھائی. لیکن ایک سفید ہاتھی کو آپ نے خود دعوت دینی ہے, کیا مجھے مار. مودی سرکار کے مظالم تھم نہ سکے. بھارت میں مسلمانوں کے خلاف عدم برداشت اس قدر بڑھتی جا رہی ہے کہ بھارت کے سینئر مسلمان لیڈر بھی اپنی اولاد کو بھارت چھوڑنے کا مشورہ دینے لگے. راشٹریہ جنتا دل کے لیڈر عبد الباری صدیقی نے بھارت میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور بھارت کو اپنی آنے والی مسلمان نسلوں کے رہنے کے لیے ناموزوں قرار دے دیا. ہم نے کہا کہ ہمارے بال بچے وہاں پڑھتے ہیں, سمجھیں گے, وہ بالغ ہیں, ان کو ہم نے کہا کہ اگر نوکری ملے تو نوکری کر لینا, ناگرکتا ملے تو ناگرکتا لے لینا. دیش کا ماحول جو ہے اب اسیمتا کا نہیں رہ گیا, ٹالرنس جس کو کہتے ہیں. تو اب رہا کہ بال بچہ نہ ہمارا نرنے لے گا, اپنا بھوش وہ دیکھے گا نا. کچھ لوگ جو ہے جس طرح کی راجنیتی کر رہے ہیں, گھرنا کا, دویش کا, نفرت کا, چاہے ہم کریں یا کوئی کریں, دونوں تو ایک ہی قطار میں ہیں نا. بھارت میں مسلمانوں کے لیے زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے. بھارت میں مسلمان سیاسی دھارے سے علیحدہ ہوتے جا رہے ہیں. خیال رہے کہ گزشتہ روز بھارت میں انتہا پسند ہندوؤں سر عام دھوس دھمکیاں دی. جودھ پور میں ہزاروں پیروکار کی موجودگی میں ہندوتا لیڈر کی مذہبی اقلیتوں کو کھلے عام دھمکی. تقریب کے دوران مسلمانوں اور عیسائیوں کو ہندو دھرم کا دشمن قرار دے دیا. ہزاروں کے ہجوم کو بھڑکانے کے لیے مذہبی اشتعال انگیزی کا استعمال بھارت کے پہلے سے بگڑے امن و امان کی صورتحال اور معاشرے کو خطرہ ہے. پہلے سے مسلمانوں اور مذہبی اقلیتوں کا اقوام متحدہ اور عالمی ادارے نوٹس لے چکے ہیں. بھارت میں اقلیتوں پر مظالم کے لیے کھلے عام جنگ کی دھمکیاں. ہندوتا کے پیروکار کھلے عام قتل عام کرنے کے لیے مذہب کا استعمال کرنے لگے. جودھ پور میں مذہبی تقریب میں مسلمانوں اور عیسائیوں کو ہندوؤں کا دشمن قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا. بھارت میں اقلیتوں پر تشدد کے واقعات گھمبیر صورتحال اختیار کرتے جا رہے ہیں. عالمی برادری بھارت سے اقلیتوں اور دوسرے مذاہب کی حفاظت پر دو ٹوک موقف اپنائے. تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے YouTube چینل CTV نیوز کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی سائٹ پر دیے گئے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ آپ تک پاکستان اور دنیا بھر کی خبریں پہنچتی رہیں. کیونکہ CTV نیوز خبر بناتا نہیں, سچ دکھاتا ہے.